بریلی شریف کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا کیا، اگر آپ غور و فکر کریں گے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اتنے سارے انعام ایک ساتھ ملتے ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو علم دیا، بہت بڑا عالم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ کچھ ہیں علم بھی ہے عمل بھی ہے لیکن اولاد بگڑی ہوئی ہے۔ اچھے عالم ہیں، اچھے عمل والے بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، اولاد صحیح نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا علم ہے، اچھا عمل والا ہے، لیکن نسب جو ہے ماں باپ اوپر سے دیکھو تو بہت برے لوگ ہیں، کہتے ہیں کچرے میں سے ہیرا نکل گیا، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سب کچھ ہے لیکن مال نہیں ہے، غریب ہے۔ دین کی خدمات کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز سے وہ عاری ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کی ذات ایک ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ ان کے باپ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مرجع علماء تھے، مرکزی مفتی، جو اپنے وقت کے سارے علماء جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کو مرجع کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد کا مقام یہ تھا کہ وقت کے سارے علماء ان کی طرف توجہ کرتے تھے۔ دادا رضا علی خان وہ وقت کے مفتی ہیں، فقیہ ہیں۔ نسب اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا کیا، باپ دادا پر دادا علماء میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے اچھے گھر میں پیدا کیا اعلیٰ حضرت کو، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، مفتی، فقیہ، مفسر، لیکن اللہ نے خود اعلیٰ حضرت کو بھی علم کی وہ دولت عطا کیا جہاں تک آج پہنچ نہیں پا رہے لوگ۔ اپنے وقت کی عبقری شخصیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزو، آج بھی ان کی کتابیں حل نہیں کر پا رہے ہیں بڑے بڑے علماء جو اعلیٰ حضرت لکھ کر کے گئے۔ 55 قسم کا علم ان کو آتا تھا، 55 قسم کا۔ آج ماہر سے ماہر بندہ بھی پوچھیں کتنے علم پر تجھے مہارت ہے، سائنس میں اگر ماہر ہے تو اسے میتھس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میتھس کا اگر کوئی پروفیسر ہے تو وہ پھر فزکس میں نہیں آئے گا، اکنامک میں نہیں آئے گا، سب کی اپنی اپنی ایک فیلڈ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اس طرح کے 55 علوم پر یکساں مہارت رکھتے تھے، 55 فن، یہ علم کا معاملہ ہے۔ اور عمل بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ عمل کا حال یہ ہے کہ زندگی بھر آپ سوئے بھی تو اس طرح کہ آپ پیر ایسا موڑتے تھے، ہاتھ اس طرح سے رکھتے تھے کہ بستر پر اسم محمد کی شکل بنتی پوری زندگی بھر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر میں پھر کبھی کہوں گا، بیماری کے عالم میں بھی آپ، سخت بیماری کے عالم میں چل نہیں سکتے تھے، لیکن آپ مسجد رضا میں جماعت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عمل کے میدان کا بھی بادشاہ بنایا۔ علم بھی اتنا ہی نہیں، علم اور عمل ہے اس عالم دین کے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ کسی غریب گھر سے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مال اتنا عطا کیا تھا کہ وہ بریلی کے سب سے بڑے زمیندار تھے۔ آج بھی بریلی سے قریب کچھ گاؤں ہیں، پورا کا پورا گاؤں اعلیٰ حضرت کی زمین ہے، وہ سب آپ نے ہدیے میں دیا ہے، لوگوں کو خیرات میں دی ہوئی زمین ہے۔ 1-2 ایکڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 400 ایکڑ 500 ایکڑ زمین اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی جو زمین ہے، جائیدادیں ہیں بڑی تعداد میں، بہت۔ گھریلو اعتبار سے اللہ نے مال سے بھی نوازا، باپ دادا بھی اچھے، علم بھی اچھا، عمل بھی اچھا، اتنا مل گیا تو بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ نے انعام پر انعام یہ کہ بچے بھی دیے تو ایک مفتی اعظم دیا، دوسرا حجت الاسلام دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں۔ ایک شخص کو اتنی ساری نعمتیں ملیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، چنا ہوا بندہ ہے۔ سب چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے تھے۔ بڑے بیٹے جو تھے وہ علامہ حامد رضا خان، ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں، حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرے صاحبزادے جو تھے مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں، آج جن کے عرس میں ہم موجود ہیں، ان کا نام مصطفیٰ رضا خان۔ اعلیٰ حضرت کے 2 صاحبزادے۔ توجہ ہے، میں تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ
ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہو کہ نعرے میں بار بار کہا جاتا ہے عشق محبت اعلیٰ حضرت، تو وہ کون ہیں اعلیٰ حضرت، ان کا گھرانہ کیا ہے، ہر ایک سنی کو یہ معلومات ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ زبانی طور پر صرف مسلک کا نام لیتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں مسلک کہتے کسے ہیں، مذہب کہتے کسے ہیں، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، یہ سب کی ڈیفینیشن ہر بندے کو معلوم